بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. برادران اسلام، نکاح ایک مقدس رشتہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے مردوں اور عورتوں کے مابین الفت و محبت اور سکون کے جذبات فروغ پاتے ہیں. نکاح کو نظام شریعت میں ایک اہم مقام حاصل ہے. حضرت حق جل مجدہ نے انسان کی فطری ضرورت کو نکاح کے ذریعے ایک پاکیزہ اور مربوط رشتہ ازدواج عطا کیا ہے، کیونکہ نکاح کے بعد ایک گہرا تمدن، اخلاقی اور قلبی شغف دو گروہ کے مابین قائم ہوتا ہے. شریعت اسلامیہ میں نکاح کی رغبت کا مقصود دراصل بندے کو حرام کاری جیسے شنیع فعل سے بچانا ہے. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والی چیز ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی چیز ہے. پہلے دیکھا تھا کہ بازاروں میں صنم بکتے ہیں، آج کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں. تیری عظمت کی قسم کہ مرد کی قیمت نہیں کم، تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت نہیں کم، مرد نہیں بک سکتا ہے، بکتے تو مٹی کے سرم. نکاح جائز اور حلال طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کر کے مردوں عورتوں کے درمیان محبت کا، سکون کا، الفت کا ذریعہ بنتا ہے. نکاح جائز اور حلال طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کر کے نسل انسانی کی افزائش اور بقا کا ذریعہ بنتا ہے. دونوں کے اختلاط سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے. جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اپنے نصف دین کی تکمیل کر لیتا ہے، اپنے نفس کو حرام کاری میں مبتلا ہونے سے بچا لیتا ہے. حاجی عالم مفسر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي. جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اپنے نصف دین کی تکمیل کر لیتا ہے، تو اسے باقی نصف کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے. مقدس نکاح کے منکر رہبانیت کے پرستاروں نے شادی اور سماجی بندشوں کا پاس و لحاظ نہ کر کے جنسی اور زنا کی فواحش کی شرح کو زائد کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں جنسی اور سماجی اور شادی بندشوں کا پاس و لحاظ نہیں، وہاں زنا اور فواحش کی شرح زائد ہے. نکاح جائز اور حلال طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کر کے نسل انسانی کی افزائش اور بقا کا ذریعہ ہے. مفسر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: النکاح من سنتی او کما قال ومن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ نکاح میری سنت ہے، بس جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت سے روگردانی کی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. لیکن شدائیان اسلام اور عزیزان قوم، شریعت مطہرہ نے نکاح کو مرد و عورتوں کے درمیان الفت و محبت اور سکون کے جذبات کو فروغ پانے کا ذریعہ بنایا ہے. شریعت مطہرہ نے نکاح کو معاشرے کی پاکیزگی کا سبب بنایا ہے. لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ نکاح جو ایک مقدس رشتہ مبارک ہے، نکاح جو ایک مقدس رشتہ عبادت ہے، نکاح جو ایک مقدس اور پاک رشتہ ہے، اسی نکاح کی چہار دیواریوں میں رہنے والے بہت سے ایسے بھی ہیں جو انسانیت کی روادے میں قذاقوں کا اہم رول ادا کر رہے ہیں، جنہوں نے خانہ انسانیت کو چکنا چور کر کے ظلمت و وحشت کے گھٹا ٹوپ صحرا میں لا کھڑا کر دیا ہے، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے پاک جذبات کو مسل کر رکھ دیا. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں،
جہیز انسانی نقطۂ نگاہ سے سنگین جرم ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں انسان، جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں غربت و افلاس کی ماری دوشیزائیں گھر کی آس میں گھر کی لاج بچانے میں بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، جہیز کی وبا اس طرح پھیلی کہ بلا تفریق مذہب و ملت قوم کا ایک بڑا طبقہ، سماج کا ایک بڑا طبقہ اس کا شکار ہوتا گیا۔ شادی 2 دنوں کا ملن نہ ہو کر ذریعہ تجارت بن گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں والدین سے کہ جہیز کے منڈی میں اپنے بیٹے کی قیمت لگاتے وقت تمہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس بیٹے کی جگہ تمہاری بیٹی ہوتی تو تمہارے دلوں پر کیا گزرتی۔ جہیز کے کالے ناگ نے نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کے خون جگر سے اپنی شدت پیاس کو بجھایا ہے۔ جہیز کے مطالبے کو لے کر ہونے والی اموات کا اطلاق و طلاق سلسلہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ جہیز کے اس مہلک مرض نے نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کے خون جگر کو پیا ہے، نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کو نظر آتش کر دیا، نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا، نہ جانے کتنی معصوم بچیاں اس کی وجہ سے اپنے جذبات کے سیلاب کو اپنے پاؤں سے کچل کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ آخر ان جلتی ہوئی تصویروں اور رنجور ماؤں کو دیکھ کر دل میں سوال گہرایا لیتا ہے کہ آخر ان معصوم بچیوں نے کون سا گناہ کیا تھا، ان معصوم بچیوں نے کون سا جرم کیا تھا جس کی پاداش میں انہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں تڑپایا جا رہا ہے۔ آواز آتی ہے کہ فلاں نے اپنے بیٹی کو داماد کے مطالبے کے مطابق غربت و افلاس کی وجہ سے جہیز میں موٹر سائیکل نہ دینے کی وجہ سے داماد نے ان کی معصوم بچی کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، اپنے اندر انسانیت کو پیدا کرو، اپنے خابیدہ ضمیر کو بیدار کرو، ظلم و انسانیت کو ختم کرو، ماں اور بہنوں کی سسکتی ہوئی فریادوں کو سنو، انسانیت کی آہو بکا پر نظر کرو، جہیز اور تلک کی نحوست سے اللہ کی زمین کو پاک کرو، جہیز اور تلک کی نحوست سے اللہ کی زمین کو پاک کرو، ظلم و استبداد کے باب کو مکفر کرو۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آقا مدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس کی بے شمار مثالیں امتیوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کے علاوہ اپنی صحابیوں، رفقا اور بے شمار صحابیوں کی مثالیں امتیوں کے سامنے موجود ہے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت میں کامیابی ہے، رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے، صحابہ کی اطاعت میں کامیابی ہے، قرآن کی اطاعت میں کامیابی ہے، احادیث کی اطاعت میں کامیابی ہے، اولو الامر کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ میرے دوستو، آپ 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ آقا نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں بلکہ 11 شادیاں کی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کہیں بھی جہیز کا نام و نشان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لفظ جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کی لیکن جہیز نہیں دیا، ام کلثوم کی شادی کی جہیز نہیں دیا، رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی جہیز نہیں دیا، حتیٰ کہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی ہے۔ ایک غریب بے سر و سامان شیر خدا سے پھر بھی کوئی قیمتی اور باحیثیت سامان نہیں دیا گیا، بلکہ ایک پان کی چارپائی، ایک چمڑے کا گدا جس میں بجائے روح کے کھجور کے پتے تھے، ایک مشک، 2 چکیاں اور مٹی کے گھڑے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں ایک غریب بے سر و سامان شیر خدا کے ساتھ، جو کیسے روا تھا کہ خالی رخصت کر دیا جائے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جہیز کے پرستاروں سے کہ بتاؤ، حضرت علی نے اپنی پوری زندگی میں موٹر سائیکل کا تذکرہ کیا، کبھی پوری زندگی میں صوفہ سیٹ کا تذکرہ کیا، کبھی الماری کا تذکرہ کیا، کبھی گودریج کی الماری کا تذکرہ کیا، کبھی فرنیچر کا تذکرہ کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تاریخ یہی بتلائے گی، حقیقت یہی بتلائے گی، حقیقت بھی یہی ہے کہ کبھی نہیں کیا۔ بتاؤ مسلمانوں، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تمہارا دعوی مسلمانی کیسا ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جملہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہیز سے منزہ اور مبرہ ہے، تو پھر تمہارا دعوی اسلام کیا ہے؟ تم کیسے مسلمان ہو؟ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، ایک وہ دور تھا کہ لڑکیوں کی تخلیق کو موجب ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، اس کے وجود کو ذلت و خواری کا وجود تصور کیا جاتا تھا، اسے دوزخ کی رکھوالی کہا جاتا تھا، اسے حیوان تصور کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے
سے اس کے پیدائش ہوتے ہی اس کو زندہ ضرور کر دیا جاتا تھا، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک وہ دور بھی آیا کہ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو تحت ثری کے تاریک صحرا سے نکال کر اور اس سوریہ کے بلند مقام پر پہنچا دیا۔ پھر عورتیں اور لڑکیاں اپنے وجود پر فخر کرنے لگی۔ یہ وہی دور ہے جسے دور اسلامی کہا جاتا ہے۔ برادران اسلام، لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج پھر زمانہ جاہلیت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کی پیدائش دیکھ کر، لڑکیوں کی تخلیق کو دیکھ کر باپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ یعنی ہی آج بھی بچیوں کی پیدائش سے باپ کے چہرے، باپ کے پیشانی پر شکن پڑ جاتی ہے، زندگی کی عیش و عشرت ختم ہو جاتی ہے، زندگی مزمحل ہو جاتی ہے، زبان سے آہو فغا جاری ہو جاتا ہے۔ اے میرے مولا، ہم انسانیت کے چمن میں ہیں، اے صفاقوں اور درندوں کے شکنجے میں۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اس غربت و افلاس کے عالم میں اپنی لاڈلی کے جہیز کا انتظام کیسے کر سکیں گے؟ اپنی معصوم بچی کی شادی کیسے کر سکیں گے؟ اور خود لڑکیاں جب اپنے شکم مادر سے نکلتی ہیں، اپنی آنکھیں کھولتی ہیں، ماحول کے رنگ روپ کا مشاہدہ کرتی ہے، تو زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے کہ الہ، اگر میں اتنی ذلیل و خوار تھی تو تو نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ اگر میں اتنی ذلیل و عزیز تھی تو خالق السماوات والارض نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ کاش کہ میں مٹی ہو جاتی تاکہ یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، کاش کہ میں پانی ہو جاتی تاکہ یہ نظارے سامنے نہ آتے، کاش کہ میں ہوا ہوتی تاکہ اس دن کا مشاہدہ کرنا نہ پڑتا۔ بتاؤ مسلمانوں، آخر صنف نازک کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہماری ماں اور بہنوں کو شہر بدر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کی چتا کی خوفناک تصاویر کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ اسے نظر آتش کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان معصوم کلیوں کے گردنوں پر چھری کیوں چلائی جا رہی ہے؟ صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ باپ نے جوان ہوتے ہی شادی تو کر دی، لیکن جہیز میں موٹر سائیکل نہ دے سکا۔ باپ کی غربت و افلاس نے اسے مجبور کیا کہ خالی رخصت کر دیا جائے۔ اس کا ثمرہ یہ ملتا ہے کہ اس کے معصوم کلی کی زندگی کو موت سے بدل دیا جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، اسلام کے غیور نوجوانوں، سنو غور سے سنو، غربت و افلاس کا مزہ غریبوں سے پوچھو، خشک روٹی کی قیمت کسی تڑپتے ہوئے بھوکے سے پوچھو، ٹوٹی ہوئی گھاٹ کی قیمت، ٹوٹی ہوئی گھاٹ کا لطف کسی سونے والوں سے پوچھو، دھوبی کے گھاٹ کا لطف کسی تڑپتے ہوئے پیاسے سے پوچھو۔ اے کوٹھیوں اور محلوں میں رہنے والوں، کسی کی غربت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ اے کوٹھیوں اور محلوں میں رہنے والوں، کسی کی ممتا کو لوٹنے پر ترس کھاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکاح کو اتنا آسان کر دیا کہ ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں رہنے والا انسان بھی متفکر نہیں ہو سکتا۔ شادی جو کہ باعث رحمت، شادی جو کہ عبادت تھی، اسے دنیا پرست انسانوں نے باعث جہنم بنا لیا۔ بیوی جو کہ باعث رحمت تھی، اسے دنیا پرست انسانوں نے باعث زحمت بنا لیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر ہے، میں 2 لاکھ نقد لوں گا۔ کوئی کہتا ہے میرا بیٹا جج ہے، میں 2 لاکھ لوں گا۔ کوئی کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میں 1 لاکھ لوں گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، میں کہنا چاہتا ہوں جہیز کے پاسداروں سے کہ اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی حیدر کرار تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا جج ہے تو حضرت علی شیر خدا تھے۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارا بیٹا کسی بھی صورت میں حضرت علی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب ہی کہا ہے کہ ہر گلی ہر شہر میں ہے چرچا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، ہر گلی ہر شہر میں ہے چرچا جہیز کا، اچھا رواج دنیا میں اچھا رواج ہے جہیز کا۔ یہ کیسا ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ محترم حضرات، آپ حضرات سے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ جہیز کے رسم و رواج کو دور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہیز کی لعنت سے بچائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔